جی اگلا سوال ہے قربانی سے متعلق، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارا ایک ہی ملک ہے اور ایک ہی ملک میں 2 صوبے ہیں اور وہاں پر یعنی ایک ہی جماعت کے علماء کرام ہیں اور ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھ کر بھی آتے ہیں، لیکن بھینس کی قربانی کو لے کر بعض علاقے کے علماء کرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، تو ہم کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں؟ یا میری یہ رائے پوچھ رہے ہیں یا اس مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں؟ مسئلے کا حل پوچھ رہے ہیں۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ بھائی جو شخص اگر پڑھا لکھا ہے، طالب علم ہے، تو دیکھے کہ کس کے دلائل میں قوت پائی جا رہی، اس کے اوپر ایمانداری سے، یعنی اس عصبیت کی وجہ سے نہیں ہے، ایمانداری سے عمل کر لے، اس کا عمل قبول ہو جائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے علاقے کا جس کو ایمان اور تقوی کے لحاظ سے بہتر سمجھتا ہے، علم کے لحاظ، اس کے اوپر عمل کر لے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ یا اختلاف سے بچنے کے لیے بھینس قربانی نہ کرے، جہاں کہہ رہے ہیں وہاں گائے قربانی کی عام اجازت ہے، وہی کر لے اختلاف سے بچنے کے لیے۔ لیکن جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، سنت نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صرف یہ کہ ہاں بھائی گائے اور بھینس دونوں الگ ہیں، اور گائے کو ومن البقر اثنین، یہ اتنی حجت کافی نہیں ہے۔ جب سے بھینس کا تصور آیا ہے امام عمر بن عبد العزیز اور امام مالک کے زمانے سے، لوگ اسے ایک ہی اسی کے جنس سے سمجھتے رہے ہیں، بلکہ جاموس گاؤ میش اس کا نام ہی ہے گاؤں میں، یعنی جس طریقے سے اعتبار کیا کہ اونٹوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، اسی طریقے سے گائے کی ایک قسم کیا ہے، وہ بھینس بھی ہے۔ تو جس کا دل اس کے اوپر مطمئن ہے عمل کرے، لیکن دوسرے کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرنا، بلکہ بعض لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں اور ادب خلاف سے ان کا دور کا واسطہ نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی گویا سور کی قربانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جمہور علماء اس کے قائل ہیں اور سور کی قربانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، سارے کے سارے لوگ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ بھینس قربانی جائز ہے، اور آپ کیا کہہ دیے، سور سے مشابہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بڑی دلیری ہے نا۔ کوئی بھی معتبر عالم جو سمجھدار ہے مجھے نہیں ملا جس نے اتنی لمبی بات کہی ہو، بہت کہی ہے اگر کسی نے تو کہی ہے بھائی میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، جو اس پر مطمئن ہے وہ کرنا چاہے وہ کرے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، بڑی معقول سی بات ہے۔ جیسے شیخ الحدیث عبد اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ میرا دل اس پر مطمئن، جبکہ ان کا ایک فتویٰ ہے کہ انہوں نے جائز قرار دیا، کون پہلے کہے کون بعد کہے واللہ عالم، لیکن فتوے میں ہے جائز کی، اور مرآت میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ میرا دل اس کے اوپر جو دلیل دیتے اس پر میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ علمی بات ہے جی۔ منع کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں، کوئی نہیں، اور جواز کی بھی کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ جواز یعنی اس وقت بھینس پائی ہی نہیں آتی تھی وہاں پر، لیکن جب بھینس پائی گئی تو ہر چیز میں لوگوں نے گائے ہی پر اس کو قیاس کیا، زکوٰۃ ہے، دوسرا ہے، بلکہ بعض تابعین سے تو یہاں تک مروی ہے کہ ہاں بھائی وہ اس کو گائے ہی سمجھتے رہے ہیں اور اسی لحاظ اس کے ساتھ تصرف کرتے رہے ہیں جی۔ بعض لوگ ایک بڑی عام دلیل جو عام کو بہت بھاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھا لیا کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا، اگر بھینس کا گوشت کھا لے تو اس کا حانث ہوگا، کہا جائے گا نہیں۔ یہ دلیل بالکل سطحی ہے، عرف اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ مثال تو کسی نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور قیمہ کھا لیا تو بتائیے حانث نہیں ہوگا نا، اس لیے دونوں الگ الگ سمجھے جاتے ہیں، صح ہے کہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، قیمہ گوشت الگ چیز ہے۔ تو اس قسم کی سطحی دلیلیں لا کر کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ، بلکہ ایک صاحب سے بحث ہونے لگی تو ان لوگوں نے یہاں تک یعنی بالکل عربی سے نابلد ہے، جاہل آدمی ہے، صرف اردو پڑھ کر کے ایسے 2-4 فتوے لے لیا۔ ہم نے اس سے کہا اللہ کے بندے، اہل لغت بھی کہتے ہیں کہ جاموس نوع من البقر، تو کہتے ہیں اہل لغت سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی بات کہتے ہوئے، کس منہ سے یہ بات تو کہہ رہا ہے، جو عربی بھی نہیں جانتا، بڑے بڑے لغت والوں کو جھوٹا کہہ رہا، غلط کہہ رہا ہے، تو جو شرم نہیں آتی؟ تو اتنی بڑی دلیری پہ لوگ اتر آیا کرتے ہیں یہ جہالت سے۔
سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009668089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 009665026272622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔